نے جالسا و رکعتین بین النداءین ولم یکن یدعہما ابدا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آخری رات میں 8 رکعتیں پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا فرمائیں۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان فجر کی سنتیں ادا فرمائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی فجر کی سنتوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر آخری رات میں 8 رکعتیں نماز تہجد ادا فرمائی، پھر صبح کی سنتیں اذان اور اقامت کے درمیان پڑھیں۔ فرمایا لم یکن یدعہما ابدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ان سنتوں کی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہیں فجر کی 2 سنتیں۔ یعنی کہ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک طرف دنیا ہو اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے یہ سارا کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف صرف فجر کی 2 سنتیں ہوں، تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتوں کے سوا کوئی نفل جائز نہیں، یعنی کہ جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس درمیان جتنا وقت بھی ہے اس میں صرف آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نفل نماز جو ہے وہ جائز نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابن عمر کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد صبح کی 2 سنتوں کے سوا کوئی نفل نماز جائز نہیں، اگر صبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور جماعت کھڑی ہو جائے۔ یہ بھی بڑا خاص مسئلہ ہے، عموماً لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اگر صبح کی 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مسجد سے باہر سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد سے باہر سے مراد یہ ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے اس جگہ سے ہٹ کر، عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس صف میں جماعت ہو رہی ہے اسی صف میں اگر جگہ ہے تو لوگ اسی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی جگہ پر آپ نہیں پڑھ سکتے، اس جگہ سے ہٹ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں اندر آپ کی مسجد کے اس حال کے اندر نماز ہو رہی ہے تو آپ باہر کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مسجد سے باہر سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، اور ہرگز ان سنتوں کو ترک نہ کریں، یعنی کہ کسی صورت میں بھی ان سنتوں کو چھوڑیں نہ، جان بوجھ کر چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، اتفاقاً بھی نہ چھوڑیں۔ اگر جماعت کھڑی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ جب تک امام سلام پھیرتا ہے ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر آپ سنتیں اس جگہ سے ہٹ کر آپ پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں اور ان سنتوں کو ترک نہ کریں۔ اور اگر جماعت فوت ہونے کا خطرہ ہو، یعنی آپ کو یہ لگے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو پھر آپ سنتیں نہ پڑھیں، پھر آپ کیا کریں، جماعت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جماعت فرض ہے نا، فرض نماز پڑھی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ، تو فرض کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز کا اگر آپ کو خطرہ ہے کہ اگر ہم سنتیں پڑھیں گے تو جماعت جو ہے وہ نکل جائے گی، تو پھر طلوع شمس کے 20 منٹ بعد آپ پڑھیں۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ جب سورج نکل آئے تو اس کے تقریباً 20 منٹ بعد آپ پڑھیں، سورج بالکل بلند ہو جائے، روشن ہو جائے، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگ جائیں،
تو اس وقت آپ پڑھیں، تب تک آپ مسجد میں ہی بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں، یعنی جماعت ہونے کے بعد سورج نکلنے تک آپ انتظار کریں، جب مسجد کے اندر ہی سورج نکل آئے تو پھر آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر آپ مسجد سے نکل جائیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ مسجد سے نکل جائیں تو جب سورج بلند ہو جائے تو پھر آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن افضل طریقہ یہی ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھ کر انتظار کریں، جب سورج بلند ہو جائے تو کم از کم 20 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد آپ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ ادا فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سورج بلند ہو جائے، طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، اگر جماعت سے پہلے سنتیں رہ جائیں تو، لیکن پہلے کوشش کریں کہ جماعت سے پہلے ہی یہ سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ اصل وقت وہی ہے جو جماعت سے پہلے کا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، یعنی ان کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس بات کا بھی خطرہ ہو کہ گھوڑے ہمیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں گے، کچل دیں گے، تو پھر بھی آپ سنتیں نہ چھوڑیں، سنتیں آپ پڑھیں۔ تو گھوڑے روند ڈالنا یہ عام نارمل حالت میں تو نہیں ہوتا نا، یہ میدان جنگ کی سمجھ لیں آپ، بات ہو رہی ہے غالباً میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہم فجر کی سنتیں پڑھیں گے تو گھوڑے ہمیں روند ڈالیں گے اور ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے، تو پھر بھی آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ ہمیں گھوڑے روند ڈالیں گے یا کچل دیں گے، آپ سنتیں پھر بھی پڑھیں۔ یعنی اس قدر فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فجر کی سنتیں اس قدر حضور کو محبوب ہیں کہ اگر گھوڑے بھی روند ڈالتے ہیں تو روند ڈالیں، مگر فجر کی سنتیں جو ہیں وہ ترک نہیں کرنی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے اور ان پر ہمیشگی حضور اختیار کرتے تھے، کبھی ان سنتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے بعد یعنی اذان اور اقامت کے درمیان سنتیں ادا فرماتے، پھر سنتوں کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے، یعنی اس میں تھوڑا فاصلہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرضوں اور سنتوں کے درمیان وقفہ کرتے۔ وقفہ کس طرح ہوتا؟ 2 طریقے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اگر جاگ رہی ہوتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے، بات چیت کرتے، اور اگر وہ سو رہی ہوتیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے، حتیٰ یؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلاتا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عموماً آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلاتے تھے کہ آقا تشریف لائیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب